بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے اللہ کے حضور، سنسیئر ہارٹ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی باکمال فیض پائیں گے۔ بہت سے لوگ کلمے کا ورد کر رہے ہیں، اور کلمے کا ورد بھی ایک ایسا ورد ہے جس سے بگڑی بنتی ہے، پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ایک صاحب کا ہم نے مشاہدہ دیکھا تھا کہ جو کلمے کے نصاب پڑھتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور پھر کسی بھی میت میں جب وہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو اس کو ہدیہ کر دیتے ہیں، اور اس کی برکت سے انہوں نے بہت سارے ایسے خواب دیکھے جس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا جو ہدیہ ہے وہ فوت شدگان کو پہنچتا ہے اور ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مزید وہ بتانے لگے کہ میری زندگی میں بہت واقعات ہیں، میں نے لوگوں کو پڑھ کر دیا، اور جن کو بھی میں نے پڑھ کر دیا مجھے خواب آئے، اور سب کے تو خواب نہیں آتے، لیکن بہت سارے لوگوں کو جب میں نے ہدیہ کیا جن کو واقعی ضرورت تھی، تو خواب کے ذریعے مجھے اشارہ ملا کہ واقعی ان لوگوں کو بخش دیا گیا ہے، بخشش کے آثار دیکھیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایسے لوگ کہ موت کے وقت جن کے منہ کالے ہو گئے تھے، اور ایسے لوگ جن کا جنازہ پڑھنے سے آبادی والے لوگ نے انکار کر دیا تھا، وہ معاشرے پر بوجھ تھے اور اتنے برے تھے، لیکن میں نے تجربہ کیا، جس کو میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت و بخشش فرما دی، بڑا کریمی کا معاملہ فرمایا، بڑا رحم کا معاملہ فرمایا، کیونکہ کلمہ بہت طاقتور ہے اور کلمے میں بہت برکات پوشیدہ ہیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ اسے اپنے لیے بھی کریں، اپنوں کے لیے بھی کریں، اور امت کے لیے بھی کریں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کی طبیعت میں نیکی نہیں تھی، دن رات بس ان کی طبیعت میں ایک ہی دھن تھی، گناہ کرنا، کبھی موسیقی سننا، فلمیں ڈراموں کی طرف راغب رہتے، نہ نماز پڑھتے، نہ اللہ کو یاد کرتے، بس دن جو تھے ان کے زندگی کے ایسے ہی گزر رہے تھے۔ کہتے ہیں موت سے پہلے انہوں نے مجھے بلوایا، چونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو یہ تھا کہ اب کسی بھی وقت بلاوا آ جائے گا، تو کہنے لگے، انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ آپ تو لوگوں کو اعمال کا ہدیہ دیتے ہیں، اور خاص کر کلمہ پڑھ کر دیتے ہیں، تو کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے بھی کلمے کا کچھ ہدیہ مل جائے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک، میں تو بن مانگے دیتا ہوں، آپ نے تو مانگا ہے، آپ کو ضرور دوں گا۔ کہنے لگے کہ میں نے انہیں کلمے کا نصاب بخش دیا۔ اتفاق کی بات کہ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا وہ کلمہ پڑھ کر فوت ہوئے۔ جب مجھے اطلاع ملی تو مجھے بہت خوشی ہوئی، چونکہ میں جنازے میں شرکت تو نہیں کر سکا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ گنہگار تھے اور بہت زیادہ انہوں نے گناہ کیے، لہٰذا مجھے مزید کلمے کے 2 نصاب ان کو ہدیہ کر دینا چاہیے، بخش دینا چاہیے۔ 70,000 کا ایک نصاب ہوتا ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے 1,40,000 مرتبہ انہیں 2 نصاب ہدیہ کیے۔ کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے، بہت خوبصورت ہے، سفید محل، جس کی سیڑھیاں میں چڑھ رہا ہوں، سیڑھیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، لیکن ہر سیڑھی ایسی خوبصورت ہے کہ میں چڑھتے چڑھتے تھک بھی نہیں رہا، بلکہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اور سیڑھیاں چڑھوں۔ اتنی دیر میں مجھے دائیں طرف سے آواز آتی ہے، اب بس کرو، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں سیڑھیاں چڑھتا گیا، پھر آواز آئی کہ اب بس کرو، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں مزید اوپر چڑھا تو ایک بہت بڑا ہال آ گیا۔ اس ہال میں جب میں پہنچا تو ہر طرف کرسیاں لگی تھیں، جیسے کوئی محفل ہے، خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور قطار در قطار سب کے سروں پر تاج رکھے ہوئے تھے، انوکھی خوشبوئیں آ رہی تھیں، ان کے تاجوں سے الگ سی کرنیں نکل رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ ان میں سے ایک شخص ایک خالی کرسی کی طرف بڑھا، اور مجھے اس کرسی کی طرف اشارہ کر کر کہنے لگے کہ یہ کرسی آپ کی ہے، آپ اس پر بیٹھیں۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا، اور حیران بھی ہوا کہ یہ کون ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی محفل ہے، اور مجھے اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری عادت ہے کہ جب میں خاموش بیٹھتا ہوں تو فوراً تسبیح نکال لیتا ہوں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، یا کلمہ پڑھنے لگتا ہوں۔ میں نے ایک مقرر کر دیا ہے وقت کہ اتنے وقت میں درود شریف پڑھتا ہوں، اتنے وقت میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ میرے کلمے کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ کم وقت میں 70,000 مرتبہ کا ایک نصاب مکمل کر لیتا ہوں، اور میرے درود شریف کے اوقات ہیں، میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ کہنے لگے درود شریف پڑھنا شروع کیا، درود شریف پڑھتے پڑھتے اعلان ہوا کہ آج آپ اس محفل کے امیر ہیں، یعنی اس محفل کی صدارت آپ کے پاس ہے۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے فرمایا جنت ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں
جنہیں آپ آج تک کلمہ پڑھ کر بخشتے رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا یہ مزید دائیں بائیں کون لوگ کھڑے ہیں؟ فرمایا نیک اولیاء صالحین کی روحیں ہیں جو آپ کا استقبال کر رہی ہیں، اور جتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھ کر بخشا اور جتنا ان سب کو درجہ ملا ہے اتنا اکیلا آپ کو ملے گا، اور آپ ان سب سے اونچے ہیں اس لیے ہیں کہ ان سب کے درجے اکٹھے ہو کر ایک بڑا درجہ آپ نے پایا ہے۔ لہٰذا آج یہ سب آپ کو سلام کریں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ آج یہ تقریب اس لیے مقرر کی گئی ہے۔ میں بہت حیران تھا، سب میرے قریب آئے، سلام کرتے، شکر ادا کرتے۔ میں بہت حیران ہو رہا تھا، بڑی دیر تک ایسے ہی سب ہوتا رہا، کیونکہ میں بے شمار کلمے کے نصاب پڑھ چکا ہوں، اور مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کتنے کلمے کے نصاب پڑھے ہیں اور میں نے کتنے لوگوں کو ہدیہ کیا ہے۔ بس میں کلمے کے نصاب پڑھتا جا رہا ہوں اور اللہ کی مخلوق کو دیتا جا رہا ہوں، اور اس کی برکت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ ہدیہ قبول کر رہا ہے اور تمام کے تمام جو ہیں لوگوں کو بخشتا جا رہا ہے، جس کو بھی ہدیہ کیا جا رہا ہے کلمہ۔ کہتے ہیں آخر میں مجھے ایک شخص ملے، کہنے لگے میں آخری انسان ہوں، میں نے اللہ سے اجازت لی تھی کہ میں آپ سے کچھ بات کر سکوں، اور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مخلوق خدا کو پڑھ کر بخشنے کا عمل آپ کبھی نہ چھوڑیے گا۔ آپ کو علم نہیں ہے کہ ان سب کی جتنی جنت ہے اس سب کی جنت سے زیادہ بڑی جنت صرف آپ کی ہے، اور ان سب کے جتنے درجے ہیں ان سب سے بڑے درجے صرف آپ کے ہیں، اور آپ ان سب کے سردار ہیں۔ بس صرف قیامت کا انتظار ہے، ایک جھنڈا آپ کے پاس ہوگا اور وہ لے کر آپ چل رہے ہوں گے، اور یہ پیچھے ہوں گے، آپ کے پیچھے ہوں گے، فرشتہ آپ کا استقبال کریں گے، اور جنت کا در ہوگا، آپ کا انتظار اور استقبال کرے گا، اور جنت میں وہ مقام ملیں گے، وہ کمالات پائیں گے جو آپ نے کبھی نہ سوچے ہوں گے نہ سنے ہوں گے۔ تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو ہدیہ کر رہے ہوں، بخش رہے ہوں جن کا ہم نے زندگی میں دیکھا ہو حال کے، جو گنہگار تھے، سیاہ کار تھے، جو اللہ سے دور تھے، جب ہم ان کو ہدیہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی جوش میں آتی ہے، انہیں بخش دیتی ہے، تو سوچیں آپ کے کلمہ پڑھنے سے اگر ان کا بخشش کا سامان ہو گیا تو آپ کے کتنے درجات بلند ہوں گے، آپ کو کتنا عطا کیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ کلمے کے نصاب پڑھ کر آپ جس بھی میت کو ہدیہ کریں اللہ کریم بخش دیتا ہے۔ ایک نصاب 70,000 کا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے لیے بھی نصاب کریں اور اپنوں کے لیے بھی کریں، کلمے کے نصاب پڑھ کے اللہ کے پاس رکھوا دیں کہ یہ میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، جب میں مروں تو یہ کلمے کے نصاب میرے ساتھ قبر میں جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ ہوگا، بخشش کا معاملہ ہوگا، کرم کا معاملہ ہوگا۔ اور جب اپنی زندگی میں دیکھا کریں کہ آپ کا کوئی اپنا فوت ہو گیا، کوئی جاننے والا فوت ہو گیا، تو انہیں بھی کلمے کے نصاب ہدیہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بخشش ہوگی تو آپ کے لیے بھی رحمت کا، کرم کا، فضل کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔